اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل اللہ علیکم ورحمته لکنتم من الخاسرین وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا وَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أعوذ بالله أن نكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر أوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. یہاں پہ یہ رکوع کی تلاوت مکمل ہوتی ہے. یہ رکوع شروع ہوتا ہے آیت نمبر 63 سے 63 سے، اور آیت نمبر 63 اور 64 ہم کل جو ہے ان کا ہم نے ترجمہ جو تھا وہ دیکھ لیا تھا، لیکن بعض باتیں آیت نمبر 63 کے بارے میں بیان کرنے سے رہ گئی تھی جو میں آج انشاءاللہ تعالی بیان کروں گا. اس آیت یعنی کہ آیت نمبر 63، یہ میرے پاس جو قرآن پاک کی کاپی موجود ہے خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کی، یہ اس کے صفحے نمبر 20 کے اوپر آتی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ ان الذین آمنوا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے تھے، والذین اور وہ لوگ، ہادو جو یہودی ہوئے، والنصارى اور جو نصارہ ہوئے، والصابئین اور جو دیگر الہی کتب کے ماننے والے ہیں، من آمن باللہ والیوم الآخر اور جو ایمان لے کر آتے ہیں اللہ کی ذات پر اور یوم آخرت پر، وعمل صالحا اور نیک اعمال بجا لائے، فلہم اجرہم عند ربہم پس ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم اور نہ ہی کوئی خوف ہوگا ان پر، ولا ہم یحزنون اور نہ ہی وہ کسی قسم کا کوئی غم کریں گے. اس آیت میں 3 ایسے الفاظ آئے ہیں جن کو بیان کرنے سے مزید ڈیٹیل کے ساتھ رہ گیا تھا کل. وہ 3 الفاظ ہیں ہادو، نصارہ اور صابئین. اس بارے میں تفسیر کبیر سے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان فرمودہ جو تفسیر تھی وہ میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا. سب سے پہلے ہادو کو لیتے ہیں. ہادو کہتے ہیں وہ جو یہودی ہوئے.
اور یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے. بنی اسرائیل کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے جب ان کو ان کے باپ دادوں کا ذکر کر کے، ان کی اینسیسٹری کا ذکر کر کے غیرت دلانی ہو. اور ہادو یعنی یہودی کا لفظ قرآن پاک میں یہود کا لفظ استعمال ہوتا ہے جب ان کے بارے میں بطور مذہباً گفتگو کی جا رہی ہو. دوسرا لفظ تھا نصارہ. نصارہ کے متعلق حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لفظ نصارہ نصرانی کی جمع ہے اور اس کے معنی ہے ناصرہ سے تعلق رکھنے والا. ناصرہ سے تعلق رکھنے والا یہود اور ممالک عربیہ کے لوگ اس نام سے مسیحیوں کو یاد کرتے تھے. در حقیقت ناصرہ جس سے یہ لفظ نکلا ہے جلیل کا ایک گاؤں تھا. جلیل یہاں پہ اس صوبے کا ذکر ہے جو کہ فلسطین میں پایا جاتا ہے. فرمایا ناصرہ جس سے یہ لفظ نکلا ہے جلیل کا ایک گاؤں تھا اور پرانے زمانے میں مسیح کے اپنے ملک کے نام سے مشہور تھا، کیونکہ یوحنا بپتسمہ دینے والے یعنی حضرت یحییٰ بپتسمہ لینے سے پہلے حضرت مسیح اپنے خاندان سمیت وہیں رہا کرتے تھے. پھر فرمایا اسی گاؤں کے نام کی وجہ سے ابتدائی یہودی مذہبی کتب میں حضرت مسیح علیہ السلام کے ماننے والوں کو نصرانی لکھا جاتا تھا. ان سے عربوں نے اس کو اخذ کیا اور آج تک ان میں یہی نام مشہور ہے. خدا کی قدرت ہے کہ اس زمانے میں امت محمدیہ کے مسیح موعود کے اتباع یعنی ماننے والوں کو بھی ان کے مخالف قادیانی کہتے ہیں، یعنی امام کی جائے قیام کی طرف انہیں منسوب کرتے ہیں. یہ مشابہت بھی نہایت عجیب ہے. جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو عیسیٰ علیہ السلام کا جو گاؤں تھا ناصرہ، اس ناصرہ سے نصارہ کی طرف منسوب یہ لفظ کر کے تو ان کو پکارا جاتا، ان کو یہ نام دیا گیا. اسی طریقے سے مسیح موعود علیہ السلام جو امت محمدیہ میں آئے ان کے ماننے والوں کو قادیانی، کیونکہ مسیح موعود علیہ السلام قادیان سے تھے، اس لفظ سے یاد آج کل کے لوگ جو ہیں یہ کر گو کہ یہ ایک پیجوریٹیو انگریزی میں لفظ ہے جس کو اردو میں ہم کہتے ہیں کہ تان و تشنیع اور ہنسی ٹھٹھے کے طور پہ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں ہمارے لیے ہمارے مخالفین لفظ قادیانی. تیسرا لفظ تھا سابئین. سابئین کے بارے میں نے بتایا تھا کہ یہ سابی لفظ سے نکلا ہے. اس کے بارے میں حضرت مسلم اور بیان کرتے ہیں سابی قوم اس وقت مفقود ہے. بعض قومیں عراق میں ایسی پائی جاتی ہیں جن کے متعلق شبہ کیا جاتا ہے کہ وہ سابی الاصل ہیں. گزشتہ زمانے میں عیسائیوں کا ایک فرقہ جو علاقہ بابل میں رہتا تھا سابی کہلاتا تھا اور ان کو الکزائٹس بھی کہتے تھے. وہ مذہباً یوحنا بپتسمہ دینے والے یعنی حضرت یحییٰ کے متبعین کے ساتھ زیادہ ملتے تھے. اسی طرح سابی بعض ستارہ پرست اقوام کو بھی کہتے ہیں جو عراق عرب وغیرہ میں کسی وقت پائی جاتی تھیں، اور حران ان کا صدر مقام تھا. حران ایک جگہ کا نام ہے. یہ لوگ ستارہ پرست تھے اور ایک الہامی قانون کے ماتحت تھے. تاریخ سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ آیا یہ لوگ اپنے آپ کو سابی کہتے تھے یا دوسرے لوگوں نے ان کا نام سابی رکھ دیا تھا. فرمایا یہ کہ قرآن شریف میں سابی کے لفظ سے کون سابی مراد ہے تعین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن میرے نزدیک چونکہ سابی کا نام کئی اہل کتاب قومیں اپنی طرف منسوب کرتی تھیں، عربی زبان میں سابی کے معنی اہل کتاب کے ہو گئے. یہود اور نصارہ کو تو وہ جانتے تھے، یعنی عرب یہود اور نصارہ کو تو جانتے تھے، اس لیے انہیں تو وہ خاص نام سے یاد کر لیتے تھے. ان کے سوا باقی تمام قومیں جن کی نسبت عرب سمجھتے تھے کہ یہ الہامی کتاب کے قائل ہیں، انہیں وہ سابی کے نام سے یاد کر لیتے تھے. تو یہ بات تھی جو آیت نمبر 63 کے ضمن میں نے بیان کرنی تھی، کل رہ گئی تھی. اب آگے آیت نمبر 65 سے آج کا مضمون چلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے ثم پھر تولیتم تم پھر گئے من بعد ذالک من سے بعد ذالک اس کے بعد فلولا پس لو لا کہتے ہیں نہیں کو اور لو کہتے ہیں اگر. فلولا فضل اللہ پس اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا. فلولا فضل اللہ علیکم تم پر
ورحمتہ اور اس کی رحمت لکنتم تم ضرور ہوتے من الخاسرین گھاٹا پانے والوں میں سے. اگلی آیت وَلَقَدْ اور یقیناً علمتم تم نے جانا یا تم نے پہچان لیا یا تم نے جان لیا. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ ان لوگوں کو اعتدوا جنہوں نے تجاوز کیا یعنی کہ حد بندی کی منکم تم میں سے فی السبت کس بارے میں تجاوز کیا حد بندی کی حد سے تجاوز کیا سبت کے بارے میں. یہ سبت کیا ہے؟ سبت در حقیقت بنی اسرائیل میں سیٹرڈے کا جو دن تھا ہفتے کا جو دن تھا اس کو منایا جاتا تھا اور اس دن وہ ہر قسم کے کاموں سے فراغت حاصل کر کے تو اپنے گھروں میں آرام سے رہتے تھے اور کوئی کام نہیں تھے کیا کرتے. اور خدا تعالیٰ کا ان سے وعدہ تھا کہ سبت والے دن ان کی خوراک ان کی غذا خود خدا تعالیٰ ان تک پہنچا دے گا. یہ سبت کا موٹے طور پر ایک کانسیپٹ ہے, ایک نظریہ ہے جو بنی اسرائیل کے ہاں پایا جاتا ہے, یہودیوں میں پایا جاتا ہے. آگے چلتے ہیں. فَقُلْنَا پس ہم نے کہا لہم ان سے کونو یہ کانا سے لفظ نکلا ہے, کانا کہتے ہیں وہ تھا, کونو جو ہے یہ امر کا صیغہ ہے حکم کے طور پہ اور یہ جمع مذکر ہے. مطلب یہ ہوگا کہ تم سب بن جاؤ. قرادتن کیا بن جاؤ؟ قرادتن کا مطلب ہوتا ہے بندر. خاسئین کہتے ہیں ذلیل کو. ترجمہ ہوگا اور یقیناً تم ان لوگوں کو جان چکے ہو جنہوں نے تم میں سے سبت کے بارے میں تجاوز کیا تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل بندر بن جاؤ. اگلی آیت پس جعلنا ہم نے بنایا اسے نکالن کہتے ہیں سرزنش کا باعث, لما کیونکہ یا اس وجہ سے جو بینا یدیہا. اب یہ بینا کہتے ہیں درمیان, یدئی کہتے ہیں دو ہاتھ اس کے, لیکن عربی میں یہ محاورہ ہے. عربی زبان میں جب کہنا ہو سامنے تو کہتے ہیں بینا یدیہا اس کے سامنے, اور اگر کہنا ہو کہ اس کے پیچھے تو کہتے ہیں وما خلفہا. یہ در حقیقت دو عربی زبان کے محاورے ہیں جو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمائے. بینا یدیہا کا مطلب ہوگا جو اس کے سامنے ہے یعنی کہ جو آگے ہے, وما خلفہ جو پیچھے ہے. حضرت خلیفہ رابع رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بینا یدیہا کا ترجمہ کیا ہے پیش منظر یعنی کہ جو آگے آنے والا ہے, اور ما خلفہ کا ترجمہ کیا ہے پس منظر جو پیچھے گزر چکا ہے. اور موعظتاً عظیم نصیحت. یہ واعظ کا جو لفظ ہے نصیحت وہ بھی اسی لفظ سے نکلا ہے, موعظتاً عظیم نصیحت, للمتقین تقوی کرنے والوں کے لیے, متقیوں کے لیے عظیم نصیحت ہے. با محاورہ ترجمہ ہوگا پس ہم نے اس سبت کی بے حرمتی کو اس کے پیش منظر کی وجہ سے اور اس کے پس منظر کی وجہ سے سرزنش کا باعث بنا دیا اور متقیوں کے لیے ایک عظیم نصیحت بنایا. اگلی آیت اور اس جب قالا اس نے کہا, کس نے کہا؟ موسیٰ نے کہا. وَإِذْ قَالَ موسیٰ اور جب موسیٰ نے کہا لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے, ان اللہ یقیناً اللہ تعالی یامرکم تمہیں حکم دیتا ہے, تمہیں امر دیتا ہے, تمہیں حکم دیتا ہے. کس بات کا؟ فرمایا ان کے تذبحوا تم ذبح کرو بقرہ کہتے ہیں گائے کو, کہ یقیناً تمہیں اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ تم ایک خاص قسم کی گائے کو ذبح کرو. قالو انہوں نے کہا یعنی بنی اسرائیل نے کہا اتتخذنا کہتے ہیں کیا, تتخذو تو پکڑتا ہے نہ ہمیں, حضوا کا مطلب ہوتا ہے مذاق یا ہنسی ٹھٹھا. قالو اتتخذنا حضوا اس کا ترجمہ ہوگا انہوں نے کہا کہ کیا تو ہمیں ہنسی کا نشانہ بنا رہا ہے, یعنی کہ کیا تو ہمارے ساتھ مذاق کر رہا ہے. قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعوذ باللہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں, ان کے اکونا میں ہو جاؤں. یہ کانا سے نکلا ہے, کانا ماضی کا صیغہ ہے, اور ماضی میں کہنا ہو کہ میں تھا تو کہتے ہیں کنتو, مستقبل مضارع کے لیے کہنا ہو
تو یہ لفظ بن جاتا ہے اکونو من الجاہلین، میں ہو جاؤں جاہلوں میں سے. با محاورہ ترجمہ ہوگا اس نے کہا یعنی موسیٰ نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہوں. قالو انہوں نے کہا یعنی بنی اسرائیل کہہ رہے ہیں، بنی اسرائیل نے کہا ادعو لنا پکار ہمارے لیے ربا کا تیرا رب، یعنی اپنے رب کو پکار، یا یہ کہ اپنے رب سے دعا کر. کس بارے میں؟ یبین لنا، بیان کر دے وہ، یعنی کہ واضح کر دے وہ، لنا ہمارے لیے، ما جو ہیا وہ ہے. ترجمہ ہوگا انہوں نے کہا اپنے رب سے ہماری خاطر دعا کر کہ وہ ہمارے لیے واضح کر دے کہ وہ کیا ہے. وہ سے مراد بقرہ ہے، یعنی کہ گائے جس کا ذکر چل رہا تھا ذبح کرنے کے ضمن میں. فرمایا قالا، موسیٰ نے کہا انہو یقیناً وہ، یعنی کہ یقیناً وہ گائے، یقولو وہ کہتا ہے، انہو سے مراد ہے خدا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یقیناً وہ، یعنی کہ خدا کہتا ہے، یقولو وہ کہتا ہے، انہا کہ یقیناً وہ، بقرتن جو گائے ہے، لا فاردن کہتے ہیں لا نہیں، فاردن بہت بری، لا فاردن وہ بہت بری نہیں ہے. خدا کہتا ہے کہ وہ بہت بری گائے نہیں. پھر فرمایا ولا بکر، اور نہ بہت کم عمر، بکر کہتے ہیں کم عمر کو، اور نہ ہی بہت کم عمر. اوان کہتے ہیں درمیان، اوانم بین ذالک وہ درمیانی عمر کی ہے، بین ذالک اس کے مابین. ففعلو، فا کہتے ہیں پس، اور یہ لفظ ہے افعلو، یہ پھر یہاں پہ امر کا صیغہ آیا ہے، یعنی کہ کر گزرو. ففعلو پس کرو، ما جو تؤمرون یا تؤمرون جو تمہیں حکم دیا گیا یا جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے. با محاورہ ترجمہ اس طرح سے ہوگا انہوں نے کہا اپنے رب سے ہماری خاطر دعا کر کہ وہ ہمارے لیے واضح کر دے کہ وہ کیا ہے. اس نے کہا یقیناً وہ کہتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے، نہ بہت بوڑھی اور نہ بہت کم عمر، اس کے بین درمیانی عمر کی ہے، بس وہی کرو جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے. اگلی آیت، قالو انہوں نے کہا، قالدعو انہوں نے کہا کہ پکار، لنا ہمارے لیے، ربا کا تیرا رب، یعنی کہ اپنے رب سے ہماری خاطر دعا کر. یبین لنا، یبین وہ واضح کر دے، لنا ہمارے لیے، ما جو یا کیا، لونہا لون کہتے ہیں عربی زبان میں رنگ کو، رنگت کو، ما لونہا اس کا کیا رنگ ہے. قالا موسیٰ نے کہا انہو یقولو یقیناً وہ کہتا ہے، یعنی کہ یقیناً اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے، انہا بقرتن کہ یقیناً وہ گائے، صفراء زرد رنگ کی ہے، صفراء کہتے ہیں زرد رنگ کو. فاقعن کہتے ہیں جو بہت بھڑکیلا ہو، بہت بھڑکیلے کے لیے لفظ فاقعن عربی میں ہم استعمال کرتے ہیں، بہت شوق. لونہا اس کا رنگ، فاقعن لونہا کا مطلب ہوا اس کا رنگ بہت شوق ہے، یعنی بہت بھڑکیلا ہے. تسر الناظرین، تسر وہ بھاتی ہے، خوش کر دیتی ہے، سرور پیدا کرتی ہے، الناظرین دیکھنے والوں کو. با محاورہ ترجمہ ہوگا انہوں نے کہا اپنے رب سے ہماری خاطر دعا کر کہ وہ ہمارے لیے واضح کر دے کہ اس کا رنگ کیا ہے. اس نے کہا یقیناً وہ کہتا ہے کہ وہ لازماً ایک زرد رنگ کی گائے ہے جس کا رنگ بہت ہی شوق ہے، وہ دیکھنے والوں کو خوش کر دیتی ہے. قالدعو انہوں نے کہا کہ دعا کر، لنا ہمارے لیے، رب کا اپنے رب سے، یبین لنا ما ہیا کہ وہ واضح کر دے کہ وہ کیا ہے. ان البقرہ تشابہ علینا، انا یقیناً، البقرہ گائے، تشابہ کا مطلب ہوتا ہے مشابہ ہو گئی، مشتبہ ہو گئی، علینا ہم پر، وَإِنَّا اور یقیناً ہم، انشاءاللہ یہ انشاءاللہ کا مطلب انشاءاللہ ہی کے معنوں میں آیا کہ اگر اللہ چاہے، لمہتدون ضرور ہدایت پانے والے ہوں گے.
انہوں نے کہا اپنے رب سے ہماری خاطر دعا کر کہ وہ ہم پر مزید واضح کرے کہ وہ کیا ہے، یقیناً سب گائیں ہم پر مشتمل ہو گئی ہیں اور ہم یقیناً انشاءاللہ ضرور ہدایت پانے والے ہیں۔ اگلی آیت میں فرمایا قالا، اس نے کہا یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انہو یقولو، یقیناً اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے، انہا بقرۃ، کہ یقیناً وہ گائے، لا ذلول، لا نہیں، ذلول جس کو جوت دیا گیا ہو، لا ذلول جو جس کو جوت نہیں ڈالی گئی، تثیرو، تثیرو کہتے ہیں وہ ہل چلائے، الارض زمین میں، ولا اور نہیں، تسقی، تسقی کا مطلب ہوتا ہے پلانا، تسقی وہ پلاتی ہے یا وہ سیراب کرتی ہے، کس چیز کو؟ الحرسہ، کھیتی کو۔ با محاورہ ترجمہ یوں بنے گا، اس نے کہا بلا شبہ وہ کہتا ہے کہ وہ ضرور ایک ایسی گائے ہے جسے اس غرض سے جوت نہیں ڈالی گئی کہ وہ زمین میں ہل چلائے اور نہ وہ کھیتوں کو سیراب کرتی ہے۔ مسلمتن، مسلمتن کا مطلب ہے وہ صحیح سلامت ہے۔ لا شیعتا، لا نہیں، شیعتا داغ، فیہا اس میں، یعنی اس میں کسی قسم کا کوئی داغ نہیں، کوئی عیب نہیں۔ قالو، انہوں نے کہا، الانا، قالو الانا، انہوں نے کہا کہ اب، الان کا مطلب ہوتا ہے اب، اس وقت، اس گھڑی، جئتا، تو آیا، بالحق، حق کے ساتھ، مراد ہوگی کہ اب تو نے سچی بات بیان کی، اب تو صحیح بات پہ پہنچا ہے، اب تو نے صحیح بات ہم تک پہنچائی۔ فذبحوها، پس انہوں نے، ذبحوها، ذبحو، انہوں نے ذبح کیا، ہا اسے، یعنی پس بنی اسرائیل نے اس گائے کو ذبح کر دیا۔ وما، اور نہیں، کادو، کادو کا ترجمہ ہوگا ایسے، وما کادو، کادو کہتے ہیں وہ ایسے تھے، وما کادو وہ ایسے نہیں تھے، یفعلون وہ کرتے۔ با محاورہ ترجمہ یوں بنے گا، جبکہ وہ پہلے ایسا کرنے والے نہ تھے۔ یہاں پہ میں نے یہ بات بیان کرنی تھی، کل بھی یہ بلکہ سوال کے طور پہ بات پیش ہوئی تھی کہ بنی اسرائیل نے گائے کا جو بچڑا ہے، یہ جو گائے تھی، پہلے گائے کے بچڑے کا ذکر آیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی غیر حاضری میں جب 40 راتوں کے لیے موسیٰ علیہ السلام کوئی دور پہ گئے تو قوم نے جو ہے وہ ایک بچڑا بنا لیا گائے کا، اور نقلی بچڑا بنایا اور اس کی عبادت کرنی شروع کر دی، شرک شروع کر دیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، ان کی قوم کو سزا دی گئی، اور انسان کے ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ جب انسان سے ایک خاص غلطی ہو تو اس کے بعد، اور اس کو سزا بھی دی جائے تو اس کے بعد اس کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ لیکن بنی اسرائیل کے اس قصے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس پہلے واقعے کے بعد کچھ عرصہ گزرا ہوگا، جو بھی وہ عرصہ تھا، اس کے اندر دوبارہ انہوں نے شرک کی طرف جو ہے وہ رغبت اختیار کر لی، اس لیے کیونکہ یہ ایک لمبا عرصہ آل فرعون کے تحت رہے، فرعون کی قوم کے تحت رہے مصر میں، جن کا مذہب تھا گائے کی پوجا کرنا، گائے کی عبادت کرنا۔ پس وہ گائے کی عزت اور تعظیم جو تھی ان کے دلوں سے اس طرح سے نہیں تھی اترتی، اور اسی وجہ سے دوبارہ ایک دفعہ پھر ان کے دلوں میں گائے کی محبت جو ہے وہ پیدا ہو گئی، اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ گویا ان کے ہاں کوئی ایک ایسی گائے پیدا ہو گئی تھی جو رنگ کے لحاظ سے بہت خوبصورت تھی۔ اسی طریقے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نہ صرف اس گائے کا رنگ خوبصورت تھا، زرد رنگ تھا، بلکہ اس میں کسی قسم کا کوئی داغ بھی نہیں تھا، کیونکہ مصری قوم جو تھی وہ بھی اسی قسم کے بیلوں کی پوجا کیا کرتی تھی جو ان کے نقطہ نگاہ کے مطابق کامل تھیں، پرفیکٹ تھیں، ان میں کسی قسم کا کوئی عیب نہیں تھا، اور جو دیکھنے والوں کی نظروں کو بھاتی تھی۔ بس اسی قسم کی بیل بنی اسرائیل کے جانوروں میں بھی پیدا ہو گئی ہوگی، جس کو دیکھ کے ان کے دلوں میں یہ بات پیدا ہو گئی کہ گویا شاید اس بیل میں بھی شاید خدائی کے آثار پائے جاتے ہوں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پہ تفسیر کبیر میں ایک نوٹ بیان کیا ہے، وہ میں پڑھ دیتا ہوں۔
آپ بیان فرماتے ہیں وما کادو یفعلون، قریب تھا کہ وہ ایسا نہ کرتے، یعنی اس بیل کا ذبح کرنا ان کے دل پر بہت گراں گزرا، کیونکہ مصری اثر کے ماتحت وہ سمجھتے تھے کہ اس بیل میں کچھ نہ کچھ خدائی ضرور ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کیسے پر حکمت ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں میں بھی گائے کی قربانی کو رائج کر کے اس شرک کو ملیا میٹ کر دیا ہے جو دنیا میں آج بھی گائے کے متعلق پایا جاتا ہے۔ گو افسوس کے بغیر کسی دینی فائدے کے مسلمان اس حق کو چھوڑنے کے لیے آمادہ نظر آتے ہیں، اور یا پھر خواہ مخواہ قربانی کی گایوں اور بیلوں کا مظاہرہ کر کے اپنی ہمسائے قوموں کے دلوں کو دکھاتے ہیں۔ یہ دونوں باتیں ناجائز ہیں۔ مومن کا کام اپنی اصلاح ہے، ہمسائے کو دکھ دینا اس کے لیے جائز نہیں ہوتا۔ مضمون کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ وَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثم يحرفونه من بعد ما قالوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون۔ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا وَإِذْ، اور اس وقت کو یاد کرو، قتلتم، تم نے قتل کیا، نفسن، ایک شخص کو یا ایک نفس کو، فَدَّارَأْتُمْ، فا کہتے ہیں پس، اداراتم کا مطلب ہوتا ہے تم نے اختلاف کیا، فیہا، اس بارے میں، واللہ، اور اللہ تعالی، مخرجن، نکالنے والا ہے، نکالنے والے سے مراد ہے ظاہر کرنے والا ہے، ما کنتم، جو تم تھے، تکتمون، تم چھپاتے۔ با محاورہ ترجمہ ہوگا، اور جب تم نے ایک نفس کو قتل کیا اور پھر اس بارے میں اختلاف کیا اور اللہ نے اس بھید کو ظاہر کرنا ہی تھا جو تم چھپائے ہوئے تھے، فَقُلْ نَضْرِبُوهُ، فَقُلْنَا، پس ہم نے کہا، اضربوہ، ادربو ضربہ سے نکلا ہے، ضربہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے مارا، ادرب تو مار، ادربو تم سب مارو، فَقُلْنَا، پس ہم نے کہا، ادربوہ، اس کو مارو، بِبَعْضِہَا، اس کے بعض حصوں پر یا اس کے بعض حصے پر۔ با محاورہ ترجمہ یوں بنے گا،
بس ہم نے کہا کھوج لگانے کی خاطر، یہ بریکٹ میں حضور نے لفظ ایڈ کیے ہیں، بس ہم نے کہا کھوج لگانے کی خاطر اس جیسی اور واردات پر اس واقعے کو چسپاں کرو، کذالک، اس طرح، یحیی اللہ، یحیی وہ زندہ کرے گا اللہ، یعنی کہ اللہ کس کو زندہ کرے گا؟ الموتا، مردوں کو، محاورہ ترجمہ ہوگا اسی طرح اللہ مردوں کو ان کے قاتلوں کا مواخذہ کر کے زندہ کرتا ہے، وَیُریکُم، اور وہ تمہیں دکھاتا ہے آیاتی ہی، اس کی آیات، اس کے نشانات، لعلکم، تاکہ تم تاقلون، تم عقل کرو یا عقل سے کام لو۔ یہاں پہ فٹ نوٹ میں حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ اس آیت سے بھی بعض مفسرین نے بالکل غلط معنی مستنبط کیے ہیں، یعنی اگر کوئی شخص مارا گیا ہو تو اس ذبح شدہ گائے کے گوشت کے ٹکڑوں کو اس مقتول کے جسم پر مارو، اس طرح پتہ چل جائے گا کہ قاتل کون ہے۔ غیر احمدیوں کے ہاں جو مختلف قرآن کی تفاسیر کی گئی ہیں، ان میں سے بعض تفاسیر میں اس قسم کی باتیں پیش کی گئی ہیں، اس قسم کی وضاحتیں دی گئی ہیں، اس قسم کے معنی کیے گئے ہیں قرآن کی آیات کے۔ اب یہ اتنی واضح آیت ہے، لیکن اس کا مطلب جو بعض غیر احمدی علماء نے کیا ہے، مفسرین نے کیا ہے، نہایت ہی موزیقہ خیز بات بن جاتی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مارا گیا ہو تو یہ جو گائے جس کا پیچھے ابھی ذبح کرنے کا ذکر تھا، اس کے گوشت کا ٹکڑا اس مقتول کے جسم پہ مارو۔ اب سوچیں، اپنے ذہن میں یہ تصور لے کر آئیں کہ کس قسم کی ایک تصویر، ایک منظر ذہن میں آتا ہے کہ ایک شخص ہے، اس کو قتل کر دیا گیا ہے، تو یہ پتہ کرنے کے لیے کہ اس کو قتل کس نے کیا ہے، اس ذبح شدہ گائے کے گوشت کا ٹکڑا مقتول کے جسم پر مارو، کیا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ اس سے مردہ زندہ ہو جائے گا اور پتہ چل جائے گا، جب وہ زندہ ہوگا تو وہ بتا دے گا کہ اس کو کس نے قتل۔ ہم جو ایک خلافت کے نظام کے ساتھ وابستہ ہیں، جنہوں نے اس زمانے کے امام، اس زمانے میں آنے والے مسیح موعود امام مہدی کی بیعت کی، آپ کی جانشینی میں آپ کے خلفاء جو ہیں ان کی بیعت کی، ہم کتنے ہی خوش قسمت ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے خلفاء کے ذریعے سے اور مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے سے اس ہدایت سے ہمیں نصیب عطا فرمایا ہے، جس کے نتیجے میں ہمارے ہاں کسی قسم کی کوئی غیر معقول بات سامنے نہیں آتی۔ ہماری قرآن کی تفسیر اتنی خوبصورت تفسیر ہے کہ جب دوسروں کے سامنے پیش کی جاتی ہے، کیا دوسرے مسلمان اور کیا غیر مسلمان، ہر کسی کا دل جو ہے وہ قرآن کی اس تفسیر کی طرف کھینچا چلا۔ عربوں میں بے شمار ایسے عرب ہیں جو محض قرآن پاک کی تفسیر جو جماعت کی شائع شدہ ہے، مثلا تفسیر کبیر کا جو عربی ترجمہ ہے، اس کو پڑھ کے احمدیت یعنی حقیقی اسلام میں داخل ہو گئے۔ کیا وجہ ہے؟ اس کی یہی وجہ ہے کہ جب وہ دوسری تفاسیر پڑھتے ہیں تو ان کے اوپر واضح ہو جاتی ہے بات کہ نہایت ہی موزیقہ خیز باتیں ہیں جن کو مذہب کا لباس اڑا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور جب وہ جماعت احمدیہ کی تفسیر دیکھتے ہیں تو اس کے اندر وہ رنگ دکھائی دیتے ہیں جو صداقت کے رنگ ہوا کرتے ہیں۔ بس نہایت ہی خوش قسمت ہیں ہم احمدی قوم، جس کو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں چن لیا اور ہمیں امامت عطا کی، ہمیں خلافت عطا کی، جس کے ذریعے سے ہمیں ہر لہجہ، ہر آن، ہر وقت، ہر سانس ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ملتی رہتی ہے، اور خلیفہ وقت جو ہیں وہ ہمیں ہمیشہ خدا کی طرف لگائے رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے امام کی زندگی میں دن دگنی رات چوگنی ترقیات سے نوازے، اللہ تعالیٰ حضور انور کو محفوظ رکھے، حضور کی حفاظت بھی فرمائے۔ آج کل بلکہ میں یہاں پہ دعا کی درخواست بھی کر دیتا ہوں کہ آج کل جو یہ وبا پھیلی ہوئی ہے، اس ضمن میں بھی خاص طور پہ سب سے پہلے ہمارے پیارے آقا حضرت خلیفۃ المسیح کے لیے ضرور دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ حضور کی حفاظت فرمائے، اور پھر دوسرے احمدیوں کو بھی اپنی خاص طور پہ دعا میں یاد رکھیں۔ آگے چلتے ہیں، حضور اسی فٹ نوٹ میں آگے چل کے بیان فرماتے ہیں، حالانکہ یہاں بڑی وضاحت سے قرآن کریم فرماتا ہے کہ جو قتل ہوا ہے اس کے حالات پر غور کر کے اس جیسے حالات کا جائزہ لو کہ یہ بات کس سے رونما ہو سکتی ہے، کیونکہ قاتل کا طریقہ قتل
عموماً ایک ہی رہتا ہے، اور آج کل کی جاسوسی دنیا میں اس پر بہت زیادہ انحصار ہے۔ اب چلتے ہیں اگلی آیت پہ۔ فرمایا ثم، پھر قست، سخت ہو گیا یا سخت ہو گئی۔ کیا چیز سخت ہوئی؟ قلوبکم، ان لوگوں کے دل، تم لوگوں کے دل۔ یہاں پہ مخاطب ہیں بنی اسرائیل۔ فرمایا ثم قست قلوبکم، پھر تم لوگوں کے دل سخت ہو گئے، من بعد ذالک، بعد اس کے کہ، فہیا، پس وہ، کل حجارہ، حجارہ کہتے ہیں پتھر کو، کل حجارہ کا مطلب ہوتا ہے پتھر کی مانند۔ جب کاف کا لفظ کے کسی اسم کے شروع میں ہم لے کر آ جاتے ہیں تو اس سے مراد ہوتی ہے کہ اس چیز کی مانند، اس چیز کی طرح۔ یہاں پہ ہے لفظ کل حجارہ، پس مراد ہوگی اس کی کہ پتھر کی طرح ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ سخت۔ او، یا پھر اشد، اس سے بھی زیادہ شدت اختیار کر گئے۔ کس چیز میں؟ قسوتاً، سختی میں، اس سے بھی زیادہ شدت اختیار کر گئے۔ بامحاورہ ترجمہ ہوگا پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، گویا وہ پتھروں کی طرح تھے، یا پھر سختی میں اس سے بھی بڑھ کر۔ یہاں پہ ایک لفظ ہے او اشد، یا او کہتے ہیں یا کو، اور پھر آگے لفظ آتا ہے اشد، اس سے بھی سخت۔ یہ جو لفظ او ہے، اس کے اوپر یہ لفظ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعض الہامات میں بھی آپ پر نازل ہوا، اور اس پر مولوی حضرات اعتراض کرتے ہیں۔ مثلا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا شروع کا الہام ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے الہاماً وحی کر کے فرمایا کہ آپ کی عمر 80 سال کے قریب ہوگی، او قریبا من ذالک، 80 سال ہوگی یا اس کے قریب ہوگی۔ مولوی حضرات کہتے ہیں کہ کیا خدا تعالیٰ کو یہ علم نہیں تھا کہ 80 ہوگی یا 75 ہوگی یا 85 ہوگی؟ او کہہ کے وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ الہام میں او کا لفظ ہے، یا اس سے پتہ چلتا ہے کہ نعوذ باللہ یہ الہام خدا کی طرف سے نہیں، کیونکہ خدا تعالیٰ کا جو علم ہے وہ تو قطعی ہی ہے، کہ خدا تعالیٰ کا علم جو ہے وہ تو قطعی ہے۔ قطعی کا مطلب ہوتا ہے کہ بالکل صحیح ہے، اس میں کسی قسم کے اندازہ بازی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اس اعتراض کا جو مولوی کرتے ہیں اس کا جواب یہاں پہ، کہ جو جواب مولوی یہاں پہ اس آیت کے بارے میں دیں گے وہی ہمارا جواب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس الہام کے بارے میں، کہ یہاں پہ بھی تو اللہ تعالیٰ فرما سکتا تھا کہ تم لوگوں کے دل پتھر کی طرح سخت ہو گئے، اور کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، فرمایا یا اس سے بھی زیادہ سخت۔ بس اگر اللہ تعالیٰ نے بھی او کا لفظ استعمال فرمایا اور یہاں پہ باعث اعتراض بات نہیں بنی، کیونکہ او کا لفظ استعمال کرنے سے اور بھی کئی جزیات تھیں، اور بھی کئی باتیں تھیں، اور بھی کئی معنی تھے جو اس لفظ کے تحت آ گئے، بس اسی طرح سے وہاں پہ بھی او کا لفظ بغیر کسی وجہ کے استعمال نہیں کیا گیا، بلکہ کئی حکمتیں تھیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام پہ کیے جانے والے الہام میں بھی اس لفظ کو نازل کیا۔ آگے چلتے ہیں۔ وَإِنَّا، اور یقیناً، من الحجارہ، من سے الحجارہ، پتھر۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ دلوں کا ذکر کر رہا ہے کہ بعض دل پتھر ہوتے ہیں اور پھر پتھروں کی قسم بھی ہوتی ہے، یعنی کہ ایسے پتھر دلوں کی قسموں کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے۔ فرمایا لما، ایسے بھی تو ہیں، یتفجرو، یتفجرو کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں سے پھٹ پڑتا ہے۔ کیا پھٹ پڑتا ہے؟ منہو، اس میں سے، الانہار، نہریں، نہر کی جمع ہے الانہار۔ فرمایا دیکھو ایسے پتھر بھی تو ہوتے ہیں کہ جب پھٹتے ہیں تو ان کے اندر سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں۔ یہاں پہ در حقیقت دلوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ بعض دل ہوتے ہیں جو سخت ہوتے ہیں، لیکن بعض ایسی تحریکات ان کے سامنے پیش کی جاتی ہیں جن کے نتیجے میں وہ پھٹ پڑتے ہیں اور ان کے اندر سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں۔ وَإِنَّا مِنْهَا، اور یقیناً اس کی قسم میں سے ایسے بھی ہیں، لما، ایسے ہیں، یشققو، یشققو کا مطلب ہوتا ہے وہ پھٹ جاتا ہے، شقاق کا لفظ بھی اسی سے نکلا ہے۔ یشققو، وہ پھٹ جاتا ہے، یعنی کہ پتھر جو ہے وہ پھٹ جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ فَيَخْرُجُ، پس اس میں سے نکل پڑتا ہے، منہو، اس میں سے، الماء، پانی،
مراد یہ ہے کہ بعض پتھر دل انسان ہوتے ہیں، لیکن ان کے دل جب نرم ہوتے ہیں تو آنسو ان کی آنکھوں سے روا ہو جاتے ہیں، ان سے آنسو بہتے ہیں، یہاں پہ یہ مراد ہے. یعنی کہ سخت دل جب نرم ہوتے ہیں تو بعض ہوتے ہیں جو سخت کے سخت ہی رہتے ہیں، بعض ہوتے ہیں کہ جب نرم ہوتے ہیں تو آنسو بہاتے ہیں، اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو خدا کا خوف اگر ان کے دل میں پیدا ہو جائے تو وہ گر بھی جاتے ہیں زمین پر خدا کے خوف سے. اور یہ ذکر اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے اگلے ٹکڑے میں فرمایا وَإِنَّا مِنْهَا، اور اس میں سے اس قسم کے بھی ہیں، لما ایسے ہیں، یحبطو وہ گر پڑتا ہے یا وہ گر پڑتے ہیں، من خشیت اللہ خدا کے خوف سے، خدا کی خشیت سے. وَمَا اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ بِغَافِلٍ غافل، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے کس بات سے؟ اما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو. با محاورہ ترجمہ ہوگا اور اللہ اس سے غافل نہیں جو تم کرتے ہو. اگلی آیت پر چلتے ہیں. فرمایا آفا پس کیا تطمعون تم طمع کرتے ہو. طمع کہتے ہیں خواہش کو، لالچ کو. امید کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہو سکتا ہے. یہاں پہ خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے امید کے معنی اس کے لیے ہیں. آفا تطمعون کیا تم امید لگائے بیٹھے ہو، کیا تم یہ امید کرتے ہو ان کے یؤمنو وہ مان لے یا وہ ایمان لے ہیں، لکم تمہارے لیے. جب کہتے ہیں آمنا لکا کہتے ہیں تیرے لیے ایمان لے تو مراد ہوتی ہے تیری بات مان. یہاں پہ یؤمنو لکم وہ ایمان لے آئیں تیرے لیے، مراد ہوگی وہ تیری بات مان لے. وقد کانا وقد اور ہو چکا، کانا وہ تھے یا یقیناً وہ تھے، فریق کہتے ہیں گروہ کو، اور جو دوسری طرف جو پارٹی ہوتی ہے اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. فریق کا لفظ فرد واحد کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے اور ایک سے زیادہ لوگوں کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. یہاں پہ خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے فریق کا ترجمہ گروہ کیا ہے. فریق منہم وقد کانا فریق منہم اور یقیناً تم میں سے ایک گروہ تھا، یسمعون وہ سنتے یعنی کہ وہ سنا کرتے تھے کلام اللہ خدا کا کلام، ثم پھر یحرفونہ جو ہے یہ حرفہ سے نکلا ہے، اصل میں لفظ ہے حرف کہتے ہیں کلمے کو، لفظ کو، اور حرفہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے تحریف کی یعنی کہ اس نے بدل دیا. یحرفونہ وہ بدلتے ہیں، اسے یعنی کہ خدا کے کلام کو بدلتے ہیں، من بعد اس کے، ما جو اقلوہ کا مطلب ہوتا ہے انہوں نے اچھی طرح عقل کے ذریعے سے سمجھ لیا. اقلو انہوں نے عقل سے کام لیا یا یہ کہ انہوں نے عقل سے سمجھ لیا اسے یعنی کہ خدا کے کلام کو. وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ خوب جانتے ہیں. با محاورہ ترجمہ بنے گا کیا تم یہ امید لگائے بیٹھے ہو کہ وہ لوگ تمہاری بات مان جائیں گے جبکہ ان میں سے ایک گروہ کلام الہی کو سنتا ہے اور اسے اچھی طرح سمجھنے کے باوجود اس میں تحریف کرتا ہے اور وہ خوب جانتے ہیں. اگلی آیت پر چلتے ہیں. وَإِذَا اور جب، لقو وہ ملے، یہ لفظ پہلے بھی آ چکا ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا وَإِذَا اور جب لَقُوا الَّذِينَ وہ ملے ان لوگوں سے آمنوا جو ایمان لائے، قالوا انہوں نے کہا آمنا ہم ایمان لائے. وَإِذَا اور جب خلا کا مطلب ہوتا ہے اکیلے میں ملے، بعضهم ان میں سے بعض، الا طرف بعضن بعض کے، قالوا انہوں نے کہا کیا تحدثونہم کا مطلب ہوتا ہے تم انہیں باتیں بتاتے ہو. یہ اصل میں لفظ ہے حدثہ کہتے ہیں بات کو، حدیث کا مطلب ہوتا ہے نئی بات، اور حدیثو کا مطلب ہوتا ہے تم نے بات بتائی.
حدیثو کا مطلب ہوتا ہے انہوں نے بات بتائی، تو حدیثونہم، تم، یہ لفظ جو حدیث ہے نئی بات، یہ اس کا اصل مطلب ہے اور حدیث لفظ کا، اور ہمارے ہاں لفظ حدیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اقوال زری ہیں ان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کہ ایک چیز ہے قرآن پاک، قرآن کی وحی، اور پھر قرآن کی وحی کے بعد جو ایک نئی بات تھی وہ تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تفسیری باتیں ہیں، قرآن کی تفسیر میں آپ کی جو باتیں ہیں ان کو حدیث کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، تو وہ لفظ حدیث بھی اسی مادے سے نکلا ہے۔ فرمایا اتحدثونہم، کیا تم انہیں بتاتے ہو وہ باتیں، بما جو فتح اس نے کھولی، کس نے کھولی؟ اللہ، اللہ نے، علیکم تم پر، لی تاکہ، یحاجو وہ حجت قائم کریں، یعنی کہ وہ بحث کریں، کم کہیں گے تمہارے خلاف یا تمہارے پر، بھی اس کے ذریعے سے، اندہ پاس، ربکم تمہارے رب کے۔ با محاورہ ترجمہ اس آیت کا یوں بنتا ہے، اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لے آئے، اور جب ان میں سے بعض دوسروں کی طرف الگ ہو جاتے ہیں تو وہ ان سے کہتے ہیں کہ کیا تم ان کو وہ باتیں بتاتے ہو، یعنی کہ یہودی ایک دوسروں کو کہتے ہیں کہ کیا تم ان مسلمانوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں، یعنی کہ اللہ نے تمہاری شریعت کے ذریعے سے جو تمہیں باتیں بتائی ہیں تم وہ جا کے مسلمانوں کو بتاتے ہو، تاکہ انہی باتوں کے ذریعے، وہ باتیں کیا تھیں؟ وہ باتیں تھیں در حقیقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو پیشن گوئیاں تھیں بائبل میں، جو بعض یہودی تھے وہ مسلمانوں سے جب باتیں ہوتی تو وہ بتاتے کہ ہاں ہماری کتب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی متعلق یہ خوشخبریاں موجود ہیں، یہ پروفیسیز ہیں، یہ پیشن گوئیاں ہیں، لیکن پھر بھی ایمان نہیں تھے لے کر آتے۔ تو جب وہ مسلمانوں کو یہ باتیں بتاتے تھے کہ ہماری کتب میں تو یہ پروفیسیز موجود ہیں، تو وہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ انہی کے یہودیوں کے جو دوسرے لیڈرز تھے وہ یہ آگے سے کہتے تھے کہ تم جا کے مسلمانوں کو وہ باتیں بتا دیتے ہو جو خدا نے ہم پر کھولی ہیں، یعنی کہ ہم پر شریعت بھیج کے جو باتیں ہم پہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی، اس طرح تو مسلمان جو ہیں یہ خدا کے حضور یہ باتیں پیش کر کے ہمارے خلاف حجت قائم کرنے والے بن جائیں گے۔ یہ اس آیت کا مطلب بنتا ہے۔ افلا، پس کیا نہیں، تاکلون تم عقل کرتے، بس کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے۔ یہ رکوع یہاں پہ بس ختم ہونے والا ہے، یہ میں آگے جلدی سے پڑھ دیتا ہوں۔ فرمایا اولا، کیا، ولا اور نہیں، یعلمون وہ جانتے ہیں، علم رکھتے ہیں، ان اللہ کہ یقیناً اللہ تعالیٰ، یعلم جانتا ہے، ما یسرون جو وہ چھپاتے ہیں، سر کہتے ہیں راز کو، ما یسرون جو وہ راز رکھتے ہیں یا جو وہ چھپاتے ہیں، وما اور جو یعلنون وہ اعلان کرتے ہیں یعنی کہ جو وہ ظاہر کرتے ہیں، ومنہم اور ان میں سے ہیں امیون یعنی کہ جاہل، لا یعلمون الکتاب، لا نہیں، یعلمون وہ علم رکھتے، الکتاب کتاب کا، الا سوائے، امانیہ کا مطلب ہوتا ہے خواہشات، وَإِنْهُمْ إِلَّا وَإِنْهُمْ اور وہ کرتے ہیں، اللہ سوائے، یظنون قیاس آرائی یعنی کہ اندازے لگانے، مراد یہ ہے کہ وہ محض قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ با محاورہ ترجمہ ہے، اور ان میں ایسے جاہل بھی ہیں جو اپنی خواہشات کے علاوہ کتاب کا کوئی علم نہیں رکھتے اور وہ محض قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ اور اس طرح پر الحمدللہ ثم الحمدللہ پہلے سپارے کا نصف ہم نے مکمل کر لیا ہے۔